آج سے تقریباً 27,000 سال پہلے بحرۂ اوقیانوس میں ایک بہت ہی بڑا خطہ موجود تھا جو کہ تیل اور خالص کولے جیسے ذخائر سے لبریز تھا، لیکن اس وقت حضرت انسان کی رسائی اس خطے تک نہ کے برابر تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اس خطے میں بہت ہی جغرافیائی تبدیلیاں آئیں اور پھر آہستہ آہستہ حضرت انسان کے قدم اس زمین پر پڑنے لگے اور یہ زمین آباد ہونے لگی۔ سن 1400 عیسوی یہ وہ وقت تھا کہ جب انسانوں نے وہاں کافی حد تک آبادی بنا لی تھی۔ وہاں کے لوگوں کی کھال کا رنگ لال تھا، یعنی سرخ، اور وہ لوگ وہاں بہت ہی خوش تھے کیونکہ خوشگوار موسم تھا، بڑے میدان تھے، ہرے بھرے کھیت تھے اور ہر طرف امن تھا۔ لیکن وہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کی یہ خوشیاں محض چند دنوں کی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اسپین اور یورپ دنیا کی طاقتور ممالک جانے جاتے تھے اور یورپ کے من میں اپنی ملکیت بڑھانے کی بھرپور حوث تھی۔ اس وقت کے یورپی باشندے نے کرسٹوفر کولمبس کو ایشیا میں موجود ہمالیہ پربت ڈھونڈنے بھیجا۔ کرسٹوفر کولمبس بہت ہی ہنرمند کھوجی اور چالاک سپاہی تھا۔ وہ کچھ سپاہی اور کچھ کھانا لے کر سمندر کی طرف ہو لیا اور کچھ دنوں کی بحری مسافت کے بعد وہ ایک جزیرے پر پہنچا اور دیکھا کہ کچھ سرخ کھال والے لوگوں کی آبادی وہاں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ شاید یہ انڈیا ہو، اس لیے اس نے انہیں ریڈ انڈینز کا نام دے دیا۔ وہ وہاں پر کچھ روز رکا اور پھر کچھ ریڈ انڈینز کو ثبوت کے طور پر ایز اے ایویڈنس اپنے ساتھ یورپ لے گیا اور پھر آہستہ آہستہ یورپ سے کافی لوگوں نے اس خطے کا رخ کر لیا اور کافی ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انڈیا نہیں ہے بلکہ ایک بے نام خطہ ہے۔ اب وہاں کافی قبیلے اور کافی ملکوں کے باشندے آنے لگ پڑے، جس میں زیادہ تعداد اسپینش، یورپی اور فرانس کے لوگوں کی تھی، اور اب یورپ میں اور فرانس میں اس خطے کو اپنا بنانے کی دوڑ لگ گئی اور اس خطے کے لوگوں کے لیے یہ کافی ناخوشگوار تھا۔ کافی مقامی لوگ اس میں مارے گئے اور کچھ کو غلام بنا لیا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک جنگ کا روپ لے لیا جو کہ فرانس اور یورپ کے بیچ تھی۔ 7 سال تک نان سٹاپ یہ جنگ جاری رہی اور 7 سال کے بعد فرانس یہ جنگ ہار گیا، یورپ یہ جنگ جیت گیا۔ تب تک اس خطے میں مقامی لوگوں کی 13 کالونیز بس چکی تھی جو آگے جا کر امریکہ بنے گی، لیکن اب تک ان پر یورپ حکمرانی کرتا تھا۔ پھر ان 13 کالونیز نے اپنے اپنے گورنرز چنے، ہر کالونی کا ایک الگ گورنر ہوتا تھا اور ان 13 کالونیز میں 13 گورنر تھے۔ بعد میں یورپ نے ان گورنرز کو بھی اپنے ماتحت کر لیا اور اس طرح یہ 13 کالونیز یورپ کی وراثت میں آ گئی۔ حالانکہ آفیشلی یہ اعلان نہیں تھا کہ یہ 13 کالونیز یورپ کی وراثت ہیں، لیکن جب ان کالونیز پر حکومت یورپ کی تھی تو پھر ایک طرح سے وراثت بھی یورپ کی ہی ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ ان کالونیز میں ٹیکسز لگانا شروع کر دی اور کافی قوانین بھی ان کالونیز پر مسلط کر دیے گئے، جن میں یہ قوانین سر فہرست تھے کہ اب آپ کاٹن کی خرید و فروخت کسی اور ملک سے نہیں کریں گے، یعنی فرانس، اسپین اور دیگر ممالک سے آپ کاٹن کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ یہ کاٹن صرف آپ لندن کو بیچیں گے اور لندن کے خریداروں نے جو دام آپ کو دیا وہی دام آپ کو لینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ شکر اور چائے کی پتیوں پر بھی یہ ٹیکس اور کافی قوانین مسلط کر دیے گئے۔ یورپ نے کہا کہ بھائی ہماری ساری فوج کا خرچہ آپ لوگ اٹھائیں گے اور جب تک چاہیں آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں اور جس کے گھر میں چاہیں رک سکتے ہیں۔ یہ قانون بھی ان کالونیز کے باشندوں کے لیے بہت ہی ناخوشگوار تھا اور اس کے بعد یہ حکم آیا کہ اب آپ جو بھی اخبار چھپے گی اس پر ہماری گورنمنٹ کی مہر ہوگی اور آپ کو ہر مہر کی قیمت دینی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ دن میں ہزاروں اخبار، ہزاروں اشتہارات چھپتے ہیں اور ہر صفحے پر مہر اور اس کی قیمت، یار یہ تو بہت ہی مہنگا ہوگا۔ اب ان کالونیز کے باشندوں نے کہا بس اب حد ہو گئی یار، آپ نے ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا، آپ نے ہم پر ایسا کر دیا کہ ہم کھانے سے بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ تو اب ان کالونیز نے اس مہر کے بجائے اس مہر کی جگہ پر سکلز چھاپنے شروع کر دیے، ایک کھوپڑی چھاپنے شروع کر دی جو کہ اکثر ڈینجرس کا ایک ایرو پہ آتا ہے، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو یورپی حکومت کے خلاف ہو گئے سارے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سارے وجوہات بنی اور یہ وجوہات جنگ کے روپ میں سامنے آئی۔ یہ جنگ یورپ اور ان 13 کالونیز کے باشندوں کے درمیان تھی۔ اب جنگ میں فرانس نے ان 13 کالونیز کے ساتھ دیا اس لالچ میں کہ ہم تو پہلے ہی یورپ سے ہار چکے ہیں اور اب ان کالونیز کی آڑ میں پھر سے کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ کالونیز جنگ جیت جائیں گی اور ہم ان کالونیز پر حاوی ہو جائیں گے۔ کافی خون خرابے کے بعد 13 کالونیز نے یہ جنگ جیت لی اور پھر ایک نئی حکومت بنائی گئی، ایک نیا ملک بنایا گیا جس کا نام رکھا گیا امریکہ،
USA، جو کہ آگے چل کر سپر پاور بننے والا تھا۔ تو دوستو یہ تھی امریکہ کی آزاد ہونے تک کی ہسٹری۔ میں آگے بھی شروع رکھنا چاہتا تھا لیکن یہ ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے، اس اگلی باتوں کو میں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں کور کروں گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں آپ کا دوست تحسین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک انمول۔ اور ہاں، جاتے جاتے ہمارے چینل پاک انمول کو سبسکرائب کرتے جائیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔